آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے ان سب کا انتظام خود ہی کر دیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دیکھیے کتنا سامان دے کر اس کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، سونگھنے اور سانس لینے کے لیے ناک، محسوس کرنے کے لیے سارے جسم کی کھال میں احساس کرنے والی قوت، چلنے کے لیے پاؤں، کام کرنے کے لیے ہاتھ، سوچنے کے لیے دماغ اور ایسی انگنت دوسری چیزیں جو پہلے سے اس کی سب ضرورتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کے چھوٹے سے جسم میں لپیٹ کر رکھ دی گئی ہیں۔ پھر جب وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو زندگی گزارنے کے لیے اتنا سامان اس کو ملتا ہے جس کا آپ حساب بھی نہیں لگا سکتے۔ ہوا ہے، روشنی ہے، گرمی ہے، پانی ہے، زمین ہے، ماں کے سینے میں پہلے سے دودھ موجود ہے، ماں اور باپ اور رشتہ داروں یہاں تک کہ غیروں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دی گئی ہے جس سے اس کو پالا پوسا جاتا ہے، اور پھر جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح کا سامان اس کو ملتا جاتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے مانو زمین اور آسمان کی ساری قوتیں اس کے پالنے پوسنے اور اس کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہوں۔ اس کے بعد اور آگے بڑھیے، دنیا میں کام کرنے کے لیے جتنی قابلیتوں کی ضرورت ہے وہ سب انسان کو دی گئی ہیں۔ جسمانی طاقت، عقل، سوجھ بوجھ، بولنے کی طاقت اور ایسی ہی بہت سی قابلیتیں تھوڑی یا بہت ہر انسان میں موجود ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عجیب انتظام کیا ہے۔ ساری قابلیتیں سب انسانوں کو ایک سی نہیں دی۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی کسی کا محتاج ہی نہ ہوتا، نہ کوئی کسی کی پرواہ کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام انسانوں کی کل ضرورتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سب قابلیتیں پیدا تو کی انسانوں میں ہی، مگر اس طرح کی کسی کو ایک قابلیت زیادہ دے دی اور دوسری کو دوسری قابلیت۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جسمانی محنت اور طاقت دوسروں سے زیادہ کر لے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں کسی خاص ہنر یا پیشے کی پیدائشی قابلیت ہوتی ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتی، اور کچھ لوگوں میں ذہانت اور عقل دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ پیدائشی طور پر میدانی جنگ کے کمانڈر ہوتے ہیں، کچھ لوگوں میں حکومت کرنے کی خاص صلاحیت ہوتی ہے، کچھ لوگ تقریر اور غیر معمولی صلاحیت لے کر پیدا ہوتے ہیں، کچھ میں لکھنے کی فطری قابلیت ہوتی ہے۔ کوئی ایسا شخص پیدا ہوتا ہے کہ اس کا دماغ حساب میں خوب چلتا ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے پیچیدہ سوال اس طرح حل کر دیتا ہے کہ دوسروں کے ذہن وہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ ایک دوسرا شخص ایسا ہوتا ہے کہ عجیب و غریب چیزیں ایجاد کرتا ہے اور اس کی ایجادوں کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک اور شخص ایسا بے مثال قانونی دماغ لے کر آتا ہے کہ قانون کے جو نقطے برسوں غور کرنے کے بعد بھی دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتے اس کی نظر اپنے آپ ان تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ خدا کی دین ہے۔ کوئی شخص اپنے اندر خود یہ قابلیتیں پیدا نہیں کر سکتا، نہ تعلیم اور تربیت سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ پیدائشی قابلیتیں ہیں اور خدا اپنی حکمت سے جس کو یہ قابلیت چاہتا ہے دیتا ہے۔ خدا کی اس دین پر بھی آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسانی تہذیب اور کلچر کے لیے جن قابلیتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ زیادہ انسانوں میں پیدا کی جاتی ہیں، اور جن کی ضرورت کم ہوتی ہے وہ اتنے ہی کم آدمیوں میں پیدا کی جاتی ہے۔ سپاہی بہت پیدا ہوتے ہیں، کسان، بڑھئی، لوہار اور ایسے ہی دوسرے کاموں کے آدمی زیادہ پیدا ہوتے ہیں، مگر علمی اور دماغی طاقتیں رکھنے اور سیاستی اور کمانڈری کی قابلیت رکھنے والے کم پیدا ہوتے ہیں۔ پھر وہ لوگ اور بھی کم پیدا ہوتے ہیں جو کسی خاص فن میں غیر معمولی قابلیت کے مالک ہوں، کیونکہ ان کے کارناموں سے صدیوں کے لیے انسانوں کو ان جیسے قابل لوگوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب سوچنا چاہیے کہ دنیا میں انسانی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے صرف یہی ایک ضرورت تو نہیں ہے کہ انسانوں میں انجینئر، حسابداں، سائنسداں، قانون داں، سیاستداں اور مالیت میں ماہر اور دوسرے پیشوں میں قابلیت رکھنے والے لوگ ہی پیدا ہو جائیں۔ ان سب سے بڑھ کر ایک اور ضرورت بھی تو ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا ہو جو انسان کو خدا کا راستہ بتائے۔ دوسرے لوگ تو صرف یہ بتانے والے کہ اس دنیا میں انسان کے لیے کیا ہے اور اس کو کس کس طرح بڑھتا جا سکتا ہے، مگر کوئی یہ بتانے والا بھی تو ہونا چاہیے کہ انسان خود کس کے لیے ہے، اور انسان کو دنیا میں یہ سب سامان کس نے دیا ہے، اور اس دینے والے کی مرضی کیا ہے، تاکہ انسان اسی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کر کے یقینی اور ہمیشہ رہنے والی کامیابی حاصل کر سکے۔ یہ انسان کی اصلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ عقل یہ ماننے سے انکار کرتی ہے کہ جس خدا نے ہماری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام کیا ہے اس نے ایسی اہم ضرورت کو پورا کرنے پر دھیان نہ دیا ہوگا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ خدا نے جس طرح ایک ایک ہنر اور ایک ایک علم اور فن کی خاص قابلیت رکھنے والے انسان پیدا کیے ہیں، اسی طرح ایسے انسان بھی پیدا کیے ہیں جن میں خدا کو پہچاننے کی اونچی قابلیت ہوتی ہے۔ اس نے ان کو دین اور اخلاق اور شریعت کا علم اپنے پاس سے دے دیا اور ان کو اس خدمت پر مقرر کیا کہ دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کی تعلیم دیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو نبی یا رسول یا پیغمبر کہا جاتا ہے۔